نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم غم بھی ہے نامکمل خوشیاں بھی ہے ادھوری، غم بھی ہے نامکمل خوشیاں بھی ہے ادھوری، رونا بھی آ رہا ہے ہنسنا بھی ہے ضروری، کچھ اس انداز سے رسم فراغت کی گھٹا چھائی، کچھ اس انداز سے رسم فراغت کی گھٹا چھائی، اور گل و بلبل سمجھ بیٹھے کہ گلشن میں بہار آئی۔ محترم صدر جلسہ اور قابل صد تکریم حضرات اساتذہ اکرام اور میرے علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے انسانی زندگی کو خوشی و غمی کا ایک حسین سنگم بنایا، محبت و نفرتوں کا ایک حسین سنگم بنایا، اور ہماری آج کی یہ محفل بھی خوشی و غمی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ علم و ادب کی اس بستی میں ہم نے ہماری زندگی کے قیمتی لمحات گزارے، اور غم اس بات کا ہے کہ اب ہم وہ لمحات کو یادوں کی الماری میں سجانے جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ مدرسہ صرف اینٹوں اور کمروں اور دیواروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آغوش محبت و شفقت تھی جہاں ہمیں سوچنے، سمجھنے اور بولنے کا سلیقہ و قرینہ ملا، اور ہمارے اساتذہ اکرام وہ روشن چراغ ہیں جنہوں نے خود جل کر ہماری علمی راہوں کو روشن کیا اور ہمیں ظلمت سے نکال کر علم و حکمت کے مینار پر پہنچا دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا کردار ان کی محنتوں کی گواہی دے۔ یہ جتنی بھی زمانے میں مجھے داد ملی ہے، یہ جتنی بھی زمانے میں مجھے داد ملی ہے، میرا یقین ہے کہ سب باعث استاد ملی ہے۔ حضرات گرامی، آج لفظ بھی ادب سے کھڑے ہیں، خیالات و جذبات بھی سر جھکائے ہوئے ہیں، کیونکہ آج میں جن کے سامنے بولنے جا رہا ہوں وہ صرف میرے اساتذہ نہیں بلکہ ہمارے مقدر کے معمار ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی محنتیں ہمارے کردار کی خوشبو بن کر سدا مہکتی رہے اور دنیا جہاں کو معطر کرتی رہے، کیونکہ آپ کی سختیوں میں بھی وہ محبت اور شفقتوں کی مٹھاس پوشیدہ تھی، اور انسانوں کے درمیان اگر جانور بھی کئی برس گزار لیتا ہے تو وہ انسانوں کا گرویدہ اور مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی تعلیم کا آغاز ہی یہی سے کیا، یہی سے ہماری سوچ کو نئی سمت ملی، حوصلوں کو پرواز ملی، الفاظوں کو وزن ملا، حوصلوں کو پرواز ملی، الفاظوں کو وزن ملا، اور کرداروں کو بلندی ملی۔ یہی سے ہم نے اپنی ذات کی معرفت حاصل کی، یہی سے ہم نے مقصد کا تعین کیا۔ الغرض جو کچھ بھی آج ہم نظر آ رہے ہیں اسی ادارے اور اساتذہ کی ملی جلی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کئی سالوں تک اس مادر علمی میں رہے اور ہم نے یہاں پر علم حاصل کیا، مگر ساتھ میں شرارتیں بھی ہوئی، مستیاں بھی ہوئی، لغزشیں بھی ہوئی، غلطیاں بھی ہوئی۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ اپنے تمام اساتذہ سے ندامت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دامن میں معافی کے پھول تراش کر ڈال دیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، آزادیاں وہ اپنے گھونسلوں کی اب کہاں،
آزادیاں وہ اپنے گھونسلوں کی اب کہا، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ مگر ہمارے مشفق اساتذہ نے پھر بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمارے لیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات صرف کر دیے، اور بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے اپنی زندگی کو آدھے سے زیادہ خرچ کر لیا، اور جن کے لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ حضرات گرامی، اب ہم اپنے اس محبوب ادارے اور مشفق و مربی اساتذہ کرام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دل مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے، اور آپ کی جدائیگی دلوں کے گلشن کو غمگین کر رہی ہے، اور اس جدائیگی کے غم کو ہمارے لیے گزارنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائیگی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، وعدے نبھا نہ سکے معاف کرنا، دل دکھا ہو گر کسی بات پہ آپ کا، دل دکھا ہو گر کسی بات پہ آپ کا، خدا کے لیے ہم سبھی کو معاف کرنا۔ آخر میں تمام طلبہ عربی چہارم کی دلوں کی پکار آپ تمام کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی پکار ہے، ان کی صدا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، چھوٹے سے زخم کو ناسور کر دیتا ہے، کون چاہتا ہے یارو اساتذہ سے جدا ہونا، کون چاہتا ہے یارو اساتذہ سے جدا ہونا، مگر وقت ہر ایک کو مجبور کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔